اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح نماز میں بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے تاکہ زبان و دل میں موافقت رہے۔ اگر رات میں روزے کی نیت کرے تو یوں کہے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور عام طور پر مشہور یہ الفاظ ہیں: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ انشاءاللہ تعالی۔ اور دن میں نیت کرے تو یہ کہے: نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ رمضان کا روزہ نذر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے دعویٰ کبریٰ تک ہے، یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچے، اس سے پیشتر نیت ہو جانا ضروری ہے۔ آسانی کے لیے یوں سمجھ لو کہ زوال سے کم از کم 39 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 48 منٹ پیشتر روزے کی نیت کر لینی چاہیے، کہ اگرچہ ان 3 قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات میں ہی کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی، بلکہ پہلی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، یوں ہی روزے میں توڑنے کی نیت ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک ٹوٹنے والی چیز نہ کرے۔ اور اگر رات میں روزہ کی نیت کی، پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا تو یہ نیت جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا اور روزے دار کی طرح رہا تو روزہ نہ ہوا۔ سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ رکھوں گا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ یہ تینوں یعنی رمضان کی ادا اور نفل، خواہ سنت ہو یا مستحب اور نذر معین، ان میں خاص انہی کی نیت ضروری نہیں، مطلقاً روزہ کی نیت سے بھی ہو جاتے ہیں اور نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ مریض اور مسافر کے علاوہ کسی اور نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی اسی رمضان کا روزہ ہوگا، البتہ مسافر اور مریض جس کی نیت کریں گے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں، اور مطلقاً روزے کی نیت کرے تو رمضان کا ہوگا۔ اگر 29 شعبان کی شام کو مطلع ابر آلود ہوا اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی 30ویں تاریخ کو، جسے یوم شک کہتے ہیں، خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو مکروہ ہے۔ اب اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو مقیم کے لیے رمضان کا روزہ ہے، اور مسافر نے جس کی نیت کی وہی اس کا روزہ ہوا۔ اور اگر نیت تو خالص نفل ہی کی اور پورا ارادہ نفلی روزہ رکھنے ہی کا ہے، مگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو، تو اس میں حرج نہیں۔